منہ میں زباں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ میں پھر سے گزارش کرتا ہوں کہ مفتی صاحب اسٹیج پر جلوہ گر ہو چکے ہیں، آپ اپنے سوالات بھیج کر اپنے علم میں اضافہ کرنے کی کوشش کریں۔ میں حضور قبلہ مفتی زبیر احمد مصباحی صاحب کا تحریک سنی دعوت اسلامی کی جانب سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ مجھے گمان ہے کہ شاید یہ حضرت کی پہلی نشست ناسک شریف میں ہو رہی ہے، اور دعا گو ہوں کہ حضرت کو اللہ حضور شہنشاہ ناسک کے فیضان سے مالا مال فرمائے اور حضرت کی عمر میں علم میں بے شمار برکت عطا فرمائے۔ حضور والا حضرت مفتی نظام الدین صاحب کی یہ روایت رہی ہے کہ حضرت سوال و جواب کے سیشن سے پہلے کچھ جملے ارشاد فرمایا کرتے تھے، اگر آپ مناسب سمجھیں تو ہماری اصلاح کے لیے کچھ جملے ارشاد فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قابل احترام علماء باوقار، حفاظ اکرام، مبلغین سنی دعوت اسلامی، آج کے اس روح پرور سالانہ سنی اجتماع میں شریک ہونے والی کنیزان خاتون جنت، میں سب سے پہلے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے دین سیکھنے کی نیت سے آپ یہاں پر آئے ہیں۔ یہ آپ کا آنا بھی مبارک، اور جتنی دیر یہاں پر آپ بیٹھ کر کے اللہ کے مقدس دین کے پیغامات سنتے رہیں گے، آپ کے نامہ اعمال میں اس کا ثواب لکھا جائے گا۔ حدیث پاک کی روشنی میں یہ بات ثابت ہے کہ جب بندہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو وہ اللہ کی راہ میں ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ بھی جب گھر سے نکلے ہیں تو اسی نیت اور اسی ارادے سے نکلے ہیں کہ ہمیں دین سیکھنا ہے، دین سمجھنا ہے، تو یقیناً آپ کو قدم قدم پر ثواب حاصل ہے، اور یہاں پر آنے کے بعد آپ کی حیات میں، آپ کی زندگی میں، آپ کی لائف میں ایک انقلاب آنا چاہیے، اس لیے کہ اتنا بڑا جو اجتماع اور آج کا پہلا دن جو خصوصیت کے ساتھ آپ کے لیے، خواتین کے لیے مخصوص طور پر منعقد کیا گیا، مقصد یہ ہے کہ اگر ہماری زندگی اس سے پہلے گناہوں میں گزر رہی ہو یا شریعت مصطفیٰ کے خلاف اگر ہماری زندگی تھی تو اب اسے بدل کر شریعت مصطفیٰ کے سانچے میں ڈھل کر زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ قرآن مقدس کی جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس کے متعلق بس 5 سے 7 منٹ خصوصی پیغام آپ تک یہ پہنچانا چاہوں گا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ پوچھو علم والوں سے اگر تم نہیں جانتے ہو۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں تمام مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جو شخص لا علم ہے، نا واقف ہے، جانتا نہیں ہے، اس کے لیے ضروری ہے، لازم ہے کہ دین کا علم جن کو حاصل ہے، یعنی جو علماء ہیں، مقتدر، معتمد، مستند، سنی صحیح العقیدہ، ان سے علم حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اس میں مرد عورت دونوں یکساں ہیں۔
دین سیکھنے کے لیے اور دین کے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے، اس میں مرد اور عورت دونوں یکساں ہیں۔ ایسا نہیں کہ صرف مردوں کو ہی حاصل کرنا ضروری ہے، بلکہ خواتین کے لیے، عورتوں کے لیے بھی لازم ہے۔ اسی لیے یہ حدیث مبارکہ بار بار پڑھی جاتی ہے اور آپ کو سنائی جاتی ہے، آپ نے کئی بار سنا بھی ہوگا۔ پھر میں آپ کی توجہ چاہوں گا، اللہ کے حبیب ہمارے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کا حاصل کرنا، علم طلب کرنا فرض ہے ہر مسلمان مرد پر اور عورت پر۔ تو یہاں پر بطور تاکید اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم طلب کرنا یعنی علم حاصل کرنا سب کے لیے ضروری ہے، سب کے لیے لازم ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر اس زندگی میں علم دین حاصل آپ نے نہیں کیا، معلومات حاصل نہیں کی، دین کی سمجھ حاصل نہیں کی، تو گمراہیت کے دلدل میں پھنس کر بہت زیادہ خسارہ اور نقصان اٹھائیں گے۔ یعنی دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، اخروی اعتبار سے، ہر اعتبار سے آپ کو نقصان ہوگا، کیونکہ جہالت ایک بہت ہی خطرناک وادی ہے۔ جو جہالت میں رہتے ہیں وہ ایک طرح سے تباہی اور بربادی کے شکار ہیں۔ اسی لیے پیغام اسلام یہ ہے کہ جہالت سے نکل کر علم کی روشنی میں آ جائیں، علم کی وادی میں آ جائیں، کیونکہ اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، العلم نور، علم روشنی ہے۔ جہاں علم آتا ہے وہاں روشنی آتی ہے، یعنی دین کی سمجھ جس کے اندر پیدا ہو جائے وہ گناہوں کے اندھیرے سے نکل کر، کفر و شرک کی تاریکی سے بچ کر ایمان کی روشنی میں آ جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اچھے اخلاق اور اچھے اعمال کی طرف اس کی توجہ ہو جاتی ہے۔ اسی لیے میں آپ سے بڑے ہی خلوص کے ساتھ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اب تک آپ کے اندر اگر جذبہ نہیں تھا تو آج سے یہ جذبہ بیدار ہو جائے کہ ہمیں علم دین حاصل کرنا ہے۔ اور علم دین حاصل کرنے کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے کہ آپ اگر 8 سال 10 سال 12 سال کے بچوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ علم حاصل کر رہے ہیں، تو جو ادھیڑ عمر ہیں یعنی 40-50 سال کی عمر ہو گئی، 60 سال کی عمر ہو گئی، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمارے لیے یہ موقع نہیں ہے، وقت چلا گیا۔ ایسا نہیں، بلکہ اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، اطلب العلم من المہد الى اللحد، ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک علم حاصل کرتے رہو۔ لہذا جب تک ہماری زندگی باقی ہے ہمیں علم دین حاصل کرنا چاہیے، اور علم دین حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، دینی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور یہ بھی ذہن میں محفوظ رہے، اور ایک خاص تاکید کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں، بہت ساری ہماری ماں اور بہنوں کے ذہنوں میں ایک بات یہ ہے کہ جیسے عبادات کے معاملے میں یا حقوق کے معاملے میں کچھ کمی ہوتی ہے تو ان کے ذہن میں یہ ہے، ارے اللہ معاف فرما دے گا، چلتا ہے چلو۔ یعنی نماز کیسی ہو رہی ہے، نماز صحیح ہو رہی ہے یا نہیں، اس کی کوئی فکر نہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت تو کر رہے ہیں، لیکن قرآن کریم صحیح پڑھ رہے ہیں یا غلط پڑھ رہے ہیں، اس کی فکر نہیں ہے۔ اور حقوق کے معاملے میں بھی حقوق زوجین، شوہر کے حقوق کیا ہیں، ماں باپ کے حقوق کیا ہیں، اور اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ہمارے اوپر کس کے کون کون سے حقوق عائد ہوتے ہیں، اور پھر میراث کے متعلق یعنی وراثت کے متعلق کیا احکام ہیں، اس کے متعلق معلومات بالکل نہیں ہے، اور جہالت کی بنیاد پر یوں کہتے ہیں ارے سب چلتا ہے، اللہ معاف فرما دے گا۔ ایک بہت آسان بہانہ ہو گیا، بلکہ میں تو کہوں گا یہ شیطان کا وسوسہ ہے، یہ شیطانی دھوکہ ہے جو علم دین سے دور رکھنے کے لیے ذہنوں میں یہ بات بٹھاتا ہے کہ اللہ معاف فرما دے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ضرور ہے، اللہ غفور و رحیم ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم گناہ پہ گناہ کرتے رہیں، شریعت کی خلاف ورزی کرتے رہیں، نماز صحیح ادا نہیں ہو رہی ہے اور پھر بھی کہیں اللہ قبول کرنے والا ہے، اللہ معاف فرمانے والا ہے۔ تو پھر اگر ایسا ہی معاملہ ہوتا تو پھر حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو اتنی حدیثیں اور اتنے پیغامات پیش کرنے کی ضرورت کیا تھی؟
صرف حضور یہ فرما دیتے جیسا چاہو بس نماز پڑھ لو، جیسا چاہو روزہ رکھ لو، جیسے چاہو تم کو جیسا سمجھ میں آئے کرتے چلے جاؤ، نہیں، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کریمہ اور ساتھ ساتھ قرآن کریم کی آیات آپ اگر ان پر غور کریں گے تو فقہا نے جو فقہا ہیں یعنی وہ علماء جو دین کی سمجھ رکھتے ہیں، انہوں نے قرآن و احادیث کریمہ کی روشنی میں جو مسائل استخراج کر کے استنباط کر کے پیش کیے ہیں، بڑی محنت اور بڑی کوشش اور بڑی جانفزانی کے ساتھ یہ مسائل پیش کیے ہیں۔ نماز کے لاکھوں مسائل ہیں، 1 لاکھ سے زیادہ نماز کے مسائل ہیں، تو ان مسائل کو کتابوں میں لکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر یہی ان کے ذہن میں بھی ہوتا کہ بندہ ہو یا بندی کیسے بھی نماز پڑھ لے نماز ہو جائے گی، اللہ قبول فرما لے گا، تو پھر یہ مسائل لکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ کتابوں کو تصنیف کرنے اور کتابوں کو چھاپنے کی ضرورت کیا تھی؟ آج آپ لائبریری میں اگر دیکھیں، کتب خانوں میں دیکھیں تو ہزاروں فقہی کتابیں موجود ہیں جن میں لاکھوں مسائل شریعت مطہرہ کے متعلق موجود ہیں۔ تو اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آج سے یہ ذہن کے اندر جو شیطانی وسوسہ ہے وہ دور کریں کہ ہم کیسا بھی کر لیں اللہ معاف فرما دے گا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا، یہ تو ہمیں یقین رکھنا ہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں کوشش بھی کرتے رہنا ہے کہ تاکہ ہماری نماز صحیح ہو جائے، ہمارا روزہ صحیح ہو جائے، زکوٰۃ کی ادائیگی صحیح ہو جائے، حج اور عمرہ صحیح ادا ہو جائے، قرآن کریم کی تلاوت صحیح طریقے سے ہو جائے، اور حقوق کے متعلق ہمیں اچھی طریقے سے معلومات حاصل ہو جائے، تاکہ ہم شریعت مصطفیٰ کے سانچے میں ڈھل کر ایک بہترین زندگی گزار کر اللہ کی بارگاہ میں سرخرو اور سرفراز ہو سکیں۔ یہ اہم پیغام جو آپ تک مجھے پہنچانا تھا، میں نے بڑے مختصر انداز میں آپ تک یہ پیغام پہنچایا ہے، لہٰذا آپ خود بھی علم دین حاصل کرنے کی طرف توجہ کریں اور اپنی اولاد کو، اپنے بچوں اور اپنی بچیوں کو بھی خاص علم دین حاصل کرنے اور علم دین سکھانے کی طرف زیادہ توجہ دیں۔ ایک بڑے افسوس کے ساتھ میں یہ اکثر کہا کرتا ہوں کہ دنیاوی تعلیم کے لیے ہماری ماں اور بہنوں کا اتنا خیال اور اتنی فکر اور اتنی توجہ ہے کہ اگر ایک دن بھی اسکول میں ناغہ ہو جائے تو ان کو فکر ہوتی ہے، اور اسکول کی تعلیم کے لیے باضابطہ ہزاروں روپے دے کر، کہیں لاکھ روپے دے کر بہترین ٹیوشن کا انتظام کرتے ہیں، لیکن دین کا علم اپنے بچوں کو سکھانے کے لیے کوئی انتظام نہیں کرتے، نہ اس کی طرف کوئی توجہ ہے، نہ اس کی فکر ہے، بلکہ یہی سوچتے ہیں کہ ہمارے بچے بہترین اچھے انجینئر بن جائیں، ڈاکٹر بن جائیں، لائر بن جائیں، سائنٹسٹ بن جائیں، یہ بن جائیں، وہ بن جائیں۔ میں کہوں گا سب کچھ آپ بنانے کی جو فکر رکھ رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے، لیکن ساتھ ساتھ دین کا علم بھی سکھانے کی فکر رکھیں، تاکہ وہ دین کا علم حاصل کر کے اپنا ایمان بھی بچا سکیں، اور کل قیامت کے میدان میں آپ کو شرمندگی اور رسوائی نہ ہو کہ اگر دین کا علم حاصل نہ ہونے کی بنیاد پر معاذ اللہ وہ کفر و شرک میں مبتلا رہے، یا گمراہیت میں پھنسے رہے، یا اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں زندگی گزارتے رہے، تو کل میدان محشر میں آپ کی بھی پکڑ ہوگی اور اللہ تعالیٰ آپ سے بھی سوال فرمائے گا۔ اس لیے اسی فکر کے ساتھ یہ پیغام لے کر کے جائیں۔ عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کے زیر اہتمام جہاں کہیں خواتین کے لیے تعلیم کا انتظام کیا گیا، وہاں پہنچ کر، یا آن لائن تحریک سنی دعوت اسلامی کے زیر اہتمام یہ علم دین سکھانے کے لیے باضابطہ اہتمام موجود ہے، ان سے رابطہ کر کے علم دین حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے اور آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضور اجازت ہے سوال؟ جی بالکل، آپ چائے بھی نوش فرمائیں، میں آپ کی خدمت میں جو ہے وہ سوال پیش کرتا ہوں۔ حضور ایک بہن ہے جو یہ پوچھتی ہیں کہ ان کی حیات میں، ان کی زندگی میں 2 مرتبہ ابارشن ہو چکا ہے، یعنی آپریشن ہو چکا ہے بچے کو ساکت کرنے کے لیے، تو وہ پوچھتی ہے ہمارے دل سے یہ بات نہیں تھی، لیکن انہوں نے عذر نہیں بتایا کس وجہ سے، تو کیا اس صورت میں ہم گنہگار ہوں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ سید المرسلین۔ دیکھیے یہ جو سوال ابھی آپ کے سامنے سوال کیا گیا، اور جس خاتون نے بھی سوال کیا تنہا ان کا نہیں بلکہ کئی اور کے ساتھ ہی معاملہ ہو سکتا ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھنے کی کوشش کریں، ہمارے مذہب اسلام میں بھی
بے عذر شرعی بلا عذر شرعی ایبارشن کرنا جائز نہیں ہے. جی جی یعنی حمل ساقط کرنا، حمل گرانا یہ ناجائز ہے، گناہ ہے. اگر ماہر طبیب اور ڈاکٹر نے مشورہ دیا کہ حمل رکھنے کی صورت میں جان کے لیے خطرہ ہے جی تو اس صورت میں ہی شرعاً اجازت ہو سکتی ہے، وہ بھی 3 ماہ سے پہلے. اس کے علاوہ اس کی بالکل اجازت نہیں ہے. جیسا کہ بعض کا خیال یہ ہے کہ ارے ابھی ایک بچہ تو ہے، ابھی 1 ہی سال ہوا، ابھی 6 مہینے ہوئے، پھر حمل ٹھہر جائے گا تو کیا ہوگا. تو اس کی وجہ سے حمل ساقط کرنے ایبارشن کی شرعاً اجازت نہیں ہے. اب یہ جو سوال سامنے آیا ہے کہ انہوں نے جان بوجھ کر کے نہیں کیا جی لیکن ان سے ساقط ہو گیا ہے، تو اگر فطری طور پر، کیونکہ بعض خواتین کچھ کمزور ہوتی ہیں جس کی وجہ سے کبھی کبھی حمل خود بخود ساقط ہو جاتا ہے، ایبورشن ہو جاتا ہے، تو اگر خود بخود حمل ساقط ہو گیا تو وہ گنہگار نہیں ہیں کیونکہ انہوں نے جان بوجھ کر کے نہیں کیا ہے. جی حضور آپ رہنمائی فرمائے کہ اگر ہماری بہنیں امید سے ہو تو خیر کے ساتھ بچے کی ولادت ہو تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ویسے حمل کی حالت میں ہونا، امید سے ہونا، یہ ایک بہت بڑا امتحان ہے، بڑی آزمائش ہے ایک خاتون کے لیے. اس موقع پر ان کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ وہ خاص طور پر اللہ کا خوف دل میں رکھ کر نمازیں وقت پر ادا کریں اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہیں، اور قرآن کریم کی تلاوت، بالخصوص سورہ مریم کی تلاوت روزانہ 1 مرتبہ کم سے کم تلاوت کریں، اور ہر گناہ ہر برائی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. کیونکہ اس حالت میں یعنی امید کی حالت میں ہونے کی صورت میں بچے پر ان کی زندگی کا اثر پڑتا ہے. جی جی اگر خدا نخواستہ ان سے کوئی حرام کام ہوا تو اس حرام کام کا اثر بچے پر بھی پڑتا ہے. پیدائش کے بعد پھر بچے کے اخلاق کردار میں کافی اثر پیدا ہوتا ہے. اس لیے ہماری ماں اور بہنوں کے لیے یہ بہترین پیغام یہ ہے کہ خاص طور پر، ویسے تو عام طور پر بچنا ہی چاہیے لیکن خاص اس موقع پر جب حالت حمل میں ہوں وہ اور زیادہ بچنے کی کوشش کریں تاکہ ان سے کوئی گناہ نہ ہو اور اللہ کی نافرمانی نہ ہو. حضور ایک اور بہن ہے جو یہ پوچھتی ہے، ابھی گولڈ کا بھاؤ کافی عروج پر ہے، دن بدن سونے کا بھاؤ بڑھتا ہی جا رہا ہے، تو بچی کی شادی کے لیے اگر ہم نے زیور بنا کر رکھا ہے، مجھے امید ہے کہ شاید بچی ابھی شادی کے لائق نہیں ہے، تو وہ پوچھتی ہیں کہ اگر ہم نے پہلے سے ہی بچی کے دینے کے لیے اگر زیور بنا کر رکھا ہے تو کیا اس پر بھی ہم کو زکوٰۃ نکالنا ہوگا؟ سونا زیور کی شکل میں ہو یا صرف بسکٹ کی شکل میں ہو، ہمارے فقہائے احناف کے نزدیک اس پر بھی زکوٰۃ ہے. اب جو ماں باپ اپنے بچوں کے لیے یعنی اپنی بچی کے لیے شادی کے موقع پر دینے کی غرض سے جو زیور بنا کر کے رکھتے ہیں، تو جب تک بچی کے حوالے نہیں کیے ہیں اس وقت تک ماں باپ ہی اس کے مالک ہیں. جی عام طور پر باپ ہی مالک ہیں، تو لہٰذا اس کی وہ زکوٰۃ ادا کریں. اگر وہ پہلے سے مالک نصاب ہیں اور مالک نصاب ہونے کی مقدار ان کے پاس موجود ہے تو یہ جو انہوں نے زیور بنایا ہے اس کو بھی اس میں شامل کر کے اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. ہر سال اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. جب تک وہ بچی کے حوالے نہ کیا جائے اس وقت تک باپ کے ذمے اس کی زکوٰۃ لازم ہے. اور اگر بچی بالغہ ہو گئی اور اس کے حوالے کر دیے تو پھر وہ بچی اس کی ذمہ دار ہو جاتی ہے، کیونکہ اب اگر وہ مالک نصاب ہو رہی ہے تو جب اس کے پاس مقدار نصاب مکمل ہوئی اس وقت سے لے کر سال پورا ہونے کے بعد اس کی زکوٰۃ اس کو ادا کرنی ہوگی. جی حضور کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ بھئی بچیاں زیادہ ہوتی ہے تو وہ 7 تولہ اگر سونا بنا لیں تو وہ صاحب نصاب ہو جائیں گے، تو اس غرض سے وہ 2 یا 3 بچوں میں وہ سونا ڈیوائڈ کر دیتے ہیں، تو اس طریقے سے کرنا کیسا رہتا ہے؟ دیکھیے یہ جو عام طور پر لوگوں کا خیال یہ ہے کہ 7 تولہ سونا جب ہو تبھی مالک نصاب ہوتے ہیں، یہ اکثر کے نزدیک یہ غلط خیال ہے. 7 تولہ جو سونے کی مقدار نصاب بیان کی جاتی ہے یہ اس صورت میں ہے کہ اگر اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جی یعنی کسی کے پاس
اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، صرف 7 تولہ سے کم ہے، 1 روپیہ 1 پیسہ بھی نہیں ہے، اور دوسری کوئی نصاب اس کے پاس موجود نہیں ہے، صرف سونا ہے، تو اس وقت 7 تولہ ہونا ضروری، 7.5 تولہ ہونا ضروری، 7.5 تولہ سونا جب ہو تب اس کو مالک نصاب مانا جائے گا۔ لیکن اگر سونا بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی دوسرا نصاب بھی ہے، جیسے روپے پیسے بھی ہیں یا چاندی بھی ہے، تو ایسی صورت میں دونوں نصاب کو ملانے کی صورت میں جو بھی مقدار جس کی مقدار کم ہے اس تک پہنچ جائے تو وہ مالک نصاب شریعت میں مانے جائیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر 1 تولہ سونا بھی ہے اور ساتھ ساتھ چاندی بھی ہے، تو 1 تولہ سونا کی اگر قیمت دیکھتے ہیں تو آج کے تاریخ کے اعتبار سے 1,40,000 یا 1,60 کے قریب ہو گئے، اور چاندی کی بھی کافی بڑی قیمت ہو گئی ہے، تو اگر دونوں کو ملایا جائے تو 52.5 تولہ چاندی کی جو مقدار ہے، مقدار نصاب، اس تک اگر پہنچ جاتی ہے، چاہے وہ رقم کے اعتبار سے یا وزن کے اعتبار سے، تو ایسی صورت میں وہ مالک نصاب کہلائے، ان پر سال گزرنے کی صورت میں زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہوتا ہے کہ کسی کے پاس صرف سونا ہو اور پیسے کچھ بھی نہ ہو۔ عام طور پر پیسے کچھ تو رہتے ہی ہیں، یہاں تک کہ پاکٹ منی خرچ کے طور پر کچھ تو روپیے رہتے ہی ہیں، لہذا آج اگر کسی خاتون کے پاس 1 تولہ سونا بھی ہے اور ساتھ ساتھ رقم ہے اس کے پاس 100 روپے 200 روپے 1000 روپے، اب رقم کو جمع کرنے کی صورت میں انہیں 2 نصاب ہو گئے، سونا بھی ایک نصاب ہے اور روپیے بھی ایک نصاب ہے، دونوں نصاب کو جب جمع کیا گیا تو 1,40,000 ہو رہے ہیں یا 1,60,000 ہو رہے ہیں، تو ایسی صورت میں 52.5 تولہ چاندی کی جو مقدار نصاب ہے، اس کی جو رقم بن رہی ہے یہاں اس سے زائد ہی ہو رہا ہے، لہذا اس پر زکوٰۃ فرض ہو گئی۔ حضور ایک اور سوال آیا ہے کہ اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیوی ایام عدت کس طریقے سے گزارے؟ قرآن کریم کے فرمان عالی شان کی روشنی میں جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا اس کو 4 ماہ 10 دن عدت گزارنا ہے۔ یہ اس عورت کے لیے جس کو اپنے عرف میں بیوہ کہا جاتا ہے، یعنی جن کے شوہر کا انتقال ہوا، ان کے لیے 4 مہینہ 10 دن عدت میں بیٹھنا ہے، عدت گزارنا ہے۔ اور یہ جو عام خواتین کے ذہن میں ایک بات ہے کہ عدت کب شروع ہوگی اور عدت میں بیٹھنے کے بعد عدت شروع ہوتی ہے، ایسا نہیں، جیسے ہی شوہر کا انتقال ہوا اسی دن سے ان کی عدت شروع ہو گئی۔ اب ان کو بالکل ہی علیحدگی اختیار کر کے بیٹھنا ہے۔ علیحدگی اختیار کرنا مطلب یعنی ویسے بھی وہ غیر محرم کے سامنے پہلے بھی نہیں آ سکتے تھے بے پردہ، اور اب تو ان کو اور بھی احتیاط کرنا ہے تاکہ ان کا حسن یا ان کے بناؤ سنگار کسی کے سامنے ظاہر نہ ہو، اتنی احتیاط ضروری ہے۔ عدت میں بیٹھنے کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ وہ اپنے گھر میں، یعنی جو شوہر کا گھر ہے اسی گھر میں موجود رہے اور اپنی جو ضروریات ہیں وہ ضروریات پوری ہوتی رہیں۔ اگر کسی ضرورت طبعی کی وجہ سے، جیسے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، کے پاس جانا ہے، علاج کے لیے جانا ہے، یا کوئی ایسی طبعی ضرورت ہے کہ جو گھر میں نہیں پوری ہو سکتی ہے، تو اس کے لیے باہر جانے کی اجازت ہے، اس کے علاوہ باہر جانے کی اجازت نہیں، وہ گھر میں موجود رہیں۔ کبھی کبھی کچھ ایسی ضرورتیں جو خواتین نے بنا لی کہ جیسے کہ کسی دعوت میں جانا ہے، شادی میں جانا ہے یا ولیمہ میں جانا ہے، تو اس کی اجازت نہیں ہے، وہ عدت میں اگر ہیں تو کسی دعوت میں نہیں جا سکتی کیونکہ یہ ضرورت طبعی نہیں ہے۔ اسی طرح سے اگر کسی کے یہاں انتقال ہوا، میت میں ان کو جانا ہے، اگرچہ رشتہ دار ہے تب بھی شرعاً انہیں جانے کی اجازت نہیں، کیونکہ یہ بھی ضرورت میں شمار نہیں ہے، صرف ان کی طبعی ضرورت کہ جو گھر میں نہیں ہو سکتی۔ اب ایک دوسرا اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی عورت، کوئی خاتون وہ جاب والی ہیں کہ اب ان کو جاب کے لیے جانا ہے اور اس کے علاوہ کوئی آمدنی کا ذریعہ بھی نہیں ہے، یہاں تک کہ اس کے پاس گھر میں اتنی سہولیات نہیں ہیں کہ گھر ہی میں رہ کر کے اس کی پوری ضرورت ہو سکے یا اس کے بچوں کی پرورش ہو سکے، تو اس کے لیے اتنی اجازت ہے کہ وہ دن ہی دن میں باپردہ ہو کر وہ اپنے اس جاب کے لیے یا اپنے کام کے لیے جا کر کے آ سکتی ہے۔ یہ شرط ہے اس میں کہ اگر کوئی اس کا انتظام کرنے والا نہیں ہے تو، یعنی جیسے
اگر رشتہ دار میں بھائی ہے یا ماموں ہے چچا کوئی بھی رشتہ دار ہیں اور وہ انتظام کر سکتے ہیں تو پھر ان کو جانے کی اجازت نہیں ہے. اچھا کہ اگر 4 مہینہ 10 دن تک ان کے گھر میں سارے انتظامات ہو سکتے ہیں, کھانے پینے کی اشیاء کا انتظام ہو جائے گا, تو پھر انہیں جانے کی اجازت نہیں ہے. اور اگر ایسی صورت نہیں ہے, یعنی کوئی انتظام کرنے والا نہیں ہے, کوئی رشتہ دار نہیں ہے جو انتظام کرے, اور گھر کے اندر کھانے پینے کی چیزیں یا ضرورت کی اشیاء نہیں ہیں, اس کے لیے جانا ہے, تو انہیں دن ہی دن میں باپردہ ہو کر جانے کی اجازت ہے. اور ایک خاص یہ بھی عرض کروں کہ بہت ساری خواتین کے ذہن میں ایک بات یہ بھی ہے کہ جو عدت میں بیٹھتی ہیں ان کو آسمان بھی نہیں دیکھنا چاہیے اور باہر بالکل نکلنا نہیں چاہیے. ایسا نہیں ہے, آسمان نظر آ جائے, آسمان دیکھیں تو کوئی حرج نہیں ہے. یا اگر باہر اپنی ضرورت کے لیے نکلنا پڑے کہ جیسے کوئی چیز خریدنا ہے اور کوئی لانے والے نہیں ہے اور بہت ہی اہم اور ضروری ہے کھانے کے لیے کسی چیز, تو اس کے لیے وہ باپردہ ہو کر کے بازار بھی جا سکتی ہیں. اور ادھر ایک گاؤں میں جہاں پر شوہر کا انتقال ہوا, جہاں پر وہ عدت گزار رہی, اب بلا ضرورت اس جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہیں ہو سکتی. جی اگر وہاں بھی ضرورت ایسی ہو گئی کہ اس کی جان کا خطرہ ہے یا عزت و آبرو کا خطرہ ہے تو دوسری جگہ منتقل ہو سکتی ہیں, ورنہ دوسری جگہ منتقل ہونے کی اجازت نہیں ہے. ایک وراثت کے حوالے سے حضور ایک سوال ہے کہ والدین انتقال سے پہلے اپنے مال کی تقسیم کیسے کریں, اور وہ کیا کسی بیٹے کو یا کسی بیٹے کو کم زیادہ مال دے سکتے ہیں؟ یہ سوال وراثت سے متعلق نہیں ہے, کیونکہ وراثت کا جو مسئلہ ہے شریعت مطہرہ کی روشنی میں میراث تقسیم ہوتی ہے انتقال کے بعد. جی جب تک انتقال نہیں ہوا اس وقت تک میراث تقسیم نہیں ہوگی, وراثت تقسیم نہیں ہوگی, اور اولاد کو بچوں کو اپنے ماں باپ سے حق مانگنے کا بھی حق نہیں ہے. کہ کبھی کبھی کچھ بچے جو ہے وہ ماں باپ کی حیات میں ہی حق مانگتے, میرا حق دے دو میں چلا جاتا ہوں. جی وہ بالکل جاہل ہیں, جہالت میں ہیں, ان کو حق مانگنے کا کوئی حق ہی نہیں ہے. اس لیے کہ جب تک ماں باپ زندہ ہیں وہ اس کے مالک ہیں, اور میراث ابھی تقسیم نہیں ہوگی, جب انتقال ہوگا تب میراث تقسیم ہوگی. اب یہ جو آپ نے سوال کیا ہے یہ اس کا تعلق ہبہ سے ہے, یعنی اگر حیات میں اپنی زندگی میں ماں باپ یعنی والد یا والدہ اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو دینا چاہیں تو اس کو ہبہ کہتے ہیں. جی ہبہ کرنا, ہبہ کا طریقہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی دینا ہے وہ دے کر کے انہیں مالک بنا دیں اور قبضہ دے دیں, تو یہ شرعاً ہبہ ہو گیا. تو ہبہ ہونے کی صورت میں اب جس کو ہبہ کر دیا وہ اس کا مالک ہو گیا, اب وہ چیز پھر میراث میں تقسیم نہیں ہوگی. تو ہبہ کرنے کے لیے دے کر کے مالک بنانا اور قبضہ دینا یہ شرط ہے. اب اس میں جو دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر والد اپنی حیات میں اولاد کو دینا چاہیں تو شرعاً سب کو برابر برابر دینے کا حکم ہے. جی یعنی کسی کو کم کسی کو زیادہ نہیں, یہاں تک کہ بیٹوں کو اور بیٹیوں کو سب کو برابر دینا ہے. کیونکہ وراثت جب تقسیم ہوتی ہے تو بیٹے کا 2 حصہ اور بیٹی کا 1 حصہ ہوتا ہے, لیکن حیات میں جب دیں گے تو اس وقت دونوں کو برابر برابر دیں گے. جی جیسے اگر 2 بیٹے 2 بیٹیاں ہیں تو اب وہ ٹوٹل 4 حصے کریں گے, یعنی جو بھی انہیں دینا ہے اس کے 4 حصے کریں گے اور چاروں کو برابر برابر 1 حصہ دیں گے. یہاں پر 2 حصہ اور 1 حصہ نہیں کیا جائے گا کیونکہ حیات میں دے رہے ہیں. تو حیات میں دینے کی صورت میں سب کو برابر برابر دینا ہے. ہاں البتہ شرعاً اس کی اجازت ہے کہ اگر کوئی بیٹا دیندار ہے, علم والا ہے اور ماں باپ کی خدمت زیادہ کر رہا ہے تو اگر ماں باپ اس کو اپنی طرف سے کچھ زیادہ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج اور کوئی گناہ نہیں. لیکن بلا عذر یا کوئی بے وجہ کسی ایک کو زیادہ دینا اور دوسرے کو کم دینا کہ اس کے اندر اس کے دل میں بدگمانی پیدا ہو جائے گی, ناانصافی کا ایک شبہ پیدا ہو جائے گا. اسی طرح سے کسی بچے کو بالکل محروم کر دینا, نہ دینا, یہ بھی جائز نہیں ہے. اگرچہ بچہ نافرمان ہے, اگرچہ بچہ ماں باپ کے خلاف ہے, تب بھی اسے محروم کرنے کی شرعاً اجازت نہیں ہے, کیونکہ میراث وراثت یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم ہے, لہذا اس میں اس کو محروم کرنے کا حکم نہیں. کون محروم ہوتا ہے اس کے لیے وہ احکامی میراث میں اس کا ذکر موجود ہے کہ میراث سے محروم کون ہوتے ہیں, وہ 4 اشخاص ہیں. تو میراث وراثت وہ انتقال کے بعد ہوتی ہے, تقسیم ہوتی ہے, وہاں پر وہ اس کے لیے قوانین بنے ہوئے ہیں
کہ جیسے والد کا انتقال ہوا اور اس وقت لڑکے اور لڑکیاں موجود ہیں تو ہر لڑکے کو 2 حصہ اور ہر لڑکی کو 1 حصہ، اس طرح سے تقسیم میراث ہوگی. اور اگر بیوی بھی موجود ہے، یعنی بچوں کی ماں بھی ہے، تو اس کا بھی حصہ ہے کہ اگر اولاد ہے تو 8واں حصہ ہے اور اگر اولاد نہیں ہے تو 4تھائی حصہ ہے. اس طرح میراث کے اس کے تفصیل کے ساتھ احکام موجود ہیں. تو میں بہتر مشورہ یہ دوں گا کہ اگر کبھی ایسی صورت آئے، یعنی ایسی نوبت آئے کہ میراث تقسیم کرنا ہے، تو سب سے بہتر یہ ہے کہ سنی صحیح العقیدہ دارالفتاء میں، جہاں پر سنی صحیح العقیدہ مفتی اہل سنت موجود ہوں، وہاں پر آپ اپنا سوال، اپنا میراث کا سوال پیش کر دیں، تو احکام میراث کے مطابق وہ جواب آپ کو دے دیں گے، فتویٰ دے دیں گے. اس کے مطابق آپ تقسیم کر کے سب کے حقوق ادا کر دیں. ماشاء اللہ. حضور نوازش ہوگی اگر ہبہ کو مزید تھوڑا سا واضح کر دیا جائے. کیا اگر کسی کے سامنے کہہ دیا کہ میں یہ چیز اس کو ہبہ کرتا ہوں تو شریعت کی روشنی میں کام ہو گیا، یا پھر اس کو کوئی ڈاکومنٹری لکھ کر دینا لازم ہے؟ اسی لیے ابھی میں نے کہا تھا 2 الفاظ جی، کہ ہبہ میں شرط ہے دے کر کے مالک بنانا اور قبضہ بھی دینا. صرف زبانی طور پر اگر کہا، یہاں تک کہ اگر وصیت نامہ لکھا تو بھی شرعاً اس کا اعتبار نہیں. جیسے اگر والد کا انتقال ہو گیا اور اگر کوئی بچہ یا کوئی بچی یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ میرے والد صاحب نے مجھ کہا تھا کہ یہ گھر تو لے لینا، جی، یہ مکان تو لے لینا، یا دکان تو لے لینا، یا اتنی رقم تو لے لینا، اور یہاں تک کہ اگر تحریر بھی ان کی لکھی ہوئی ہے تب بھی شریعت میں اس کا اعتبار نہیں، کیونکہ وصیت جو ہے وہ وارث کے لیے نہیں ہوتی. حدیث پاک میں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا وصیت لوارث، وارث کے لیے وصیت نہیں ہے. وصیت جو بھی کرنا ہوتا ہے وہ غیر وارث کے لیے، سبحان اللہ. کیونکہ وارث کے لیے تو شرعاً حصہ پہلے سے موجود ہے، سبحان اللہ، سبحان اس لیے وہاں وصیت کی اجازت نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہبہ صرف زمانی طور پر نہیں ہوتا ہے، بلکہ ان کو بول کر کے مالک بنا دینا. جیسے کہ اگر والد صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ گھر میں نے اپنے فلاں بچے کو دے دیا، تو وہ اس کو مالک بنا دیں، یعنی اس کے پیپرز جو رجسٹریشن ہوتے ہیں وہ رجسٹریشن بنا دیا اور اس کو قبضہ دے دیا، تو یہ ہبہ تام ہو گئے. اس کو کہتے ہیں ہبہ تام. اور ہبہ تام ہونے کے لیے اس کے نام پر کر دینا اور اس کو مکمل مالک بنا دینا یہ ضروری ہے. صرف زبانی طور پر کہا تو وہ ہبہ نہیں ہے، بلکہ وہ انتقال کے بعد وہ بھی میراث میں تقسیم ہوتا ہے. حضور اور ایک سوال ہماری بہن پوچھتی ہے، چونکہ رمضان شریف قریب ہے تو وہ ارادہ رکھتی ہیں کہ میں عمرہ پر جانا چاہتی ہوں، لیکن میں میرے دیور اور میری دیورانی کے ساتھ جانا چاہتی ہوں، تو اس صورت میں شریعت کا کیا حکم ہوگا؟ شریعت مطہرہ کی روشنی میں عورت کے لیے محرم کے ساتھ ہی سفر کرنا لازم اور ضروری ہے. ابھی حال میں سعودی گورنمنٹ کی طرف سے یا کسی حکومت کی طرف سے جو یہ اجازت دے دی گئی ہے، اس سے ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ اب شریعت میں اس کی اجازت ہو گئی ہے کہ بغیر محرم کے بھی سفر ہو سکتا ہے. ہرگز نہیں. جو شریعت کا مسئلہ پہلے تھا وہ آج بھی ہے کہ عورت کے لیے محرم کا ہونا سفر کے لیے لازم اور ضروری ہے. یہ صرف عمرہ اور حج کے لیے نہیں بلکہ عام سفر، جی، جو شریعت میں جس کو سفر کہا جاتا ہے. سفر یہ ہے کہ کم سے کم 92 کلومیٹرز کی مسافت کے لیے اگر نکلتے ہیں تو یہ سفر ہے، سفر شرعی. تو سفر شرعی کے لیے محرم کا ساتھ میں ہونا لازم ہے، ضروری ہے. اور اگر بغیر محرم کے سفر کرتی ہے تو عورت کو قدم قدم پر گناہ ہے، چاہے وہ حج کے لیے جا رہی ہو، عمرہ کے لیے جا رہی ہو. اور ابھی تو ایک نیا سسٹم یہ چلا ہے کہ اجمیر شریف جا رہے ہیں، بغداد شریف جا رہے ہیں، کسی کو بھی اپنا بھائی بنا لیے. جی، اور عام طور پر ٹور والے بھی بھائی بن جاتے ہیں، جی 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 جی، ٹور آپریٹر بھائی بن گئے. تو یہ زبانی طور پر جو بھائی بن گئے ہیں وہ محرم نہیں ہیں. محرم وہ ہے جس کے ساتھ ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے. جیسے سگا بھائی ہے، جی، یا بیٹا ہے، باپ ہے، چچا ہے، ماموں ہے. یہ وہ حضرات ہیں جو شرعاً جن سے نکاح حرام ہے، وہ محرم کہلاتے ہیں. وہ محرم ساتھ میں ہونا چاہیے اور بغیر محرم کے سفر نہیں کر سکتی. ابھی جو آپ نے سوال میں یہ پیش کیا کہ خاتون پوچھ رہی کہ دیور اور دیورانی کے ساتھ جانا چاہتی ہیں، جی، تو بالکل ان کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ دیور محرم نہیں ہے، جی، وہ بھی غیر محرم ہے. اگرچہ ابھی فی الحال وہ اس کی بھائی کے نکاح میں ہے، اس لیے ابھی اس سے نکاح نہیں ہو رہا ہے. لیکن بھائی کا اگر اللہ نہ کرے انتقال ہو گیا یا طلاق دے دیا، دیور اس سے نکاح کر سکتا ہے. جی، جی، تو اس لیے اس سے نکاح حرام نہیں، وہ غیر محرم ہے. اس لیے دیور کے ساتھ
بالکل سفر جائز نہیں ہے. اگر دیورانی موجود ہے یعنی اس کی بیوی موجود ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ساتھ میں ان کی بیوی موجود ہے, میں بھی ساتھ نہیں چل سکتی ہوں. نہیں, شرعاً جو ہے وہ محرم کا ہی ہونا ضروری ہے. جی. اور ایک سوال ہے حضور, ہماری ایک بہن ہے, وہ پوچھتی ہے کہ سونا اگر ہم نے گروی رکھا ہے تو کیا اس پر اس کی زکوٰۃ ہم کو واجب آئے گی دینا؟ گروی رکھی ہوئی کسی چیز پر زکوٰۃ نہیں ہے. جی. شے مرہون اس کو کہتے ہیں شریعت اسلامیہ کی اصطلاح میں. شے مرہون یعنی جو رہن رکھی جاتی ہے, گروی رکھی جاتی ہے, اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. سونا رکھے ہیں یا پیسے رکھے ہیں تو اب اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. جی. میری ماں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ وہ سونے کے حوالے سے کافی سوال پوچھ رہے ہیں, تو یہاں پر آپ کو جگانے کے لیے بلایا گیا ہے, لہٰذا نماز کے وقت میں بھی آپ بیدار رہیں, یہاں پر بھی نمازوں کی پابندی کریں اور گھر پر بھی جا کر نمازوں کی پابندی کریں. جمعہ اور عیدین کے وقت عورتیں کون سی نماز پڑھیں؟ عورتوں کے لیے اور تراویح کی نماز عورتیں کس طریقے سے پڑھ سکتی ہیں؟ عورتوں کے لیے جمعہ اور عیدین نہیں ہے, یعنی جمعہ کی نماز بھی ان پر نہیں ہے, عیدین کی نماز بھی نہیں. البتہ جمعہ کے دن جمعہ کے بجائے وہ ظہر کی نماز ہی پڑھیں گے. جی. جو عام طور پر 5 وقت کی نمازوں میں ظہر کی نماز فرض ہے, تو جو بھی بالغہ عاقلہ عورت ہے اس پر ظہر کی نماز فرض ہے, لہٰذا وہ جمعہ نہ پڑھے, ظہر کی ہی نماز پڑھے. اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جمعہ کے لیے جماعت شرط ہے, بغیر جماعت کے جمعہ قائم ہی نہیں ہو سکتی. یہاں تک کہ آدمی بھی بغیر جماعت کے اگر جمعہ پڑھنا چاہے تنہا جمعہ نہیں پڑھ سکتا, اس کے لیے جماعت شرط ہے. اور عورتوں کے لیے جماعت نہیں ہے, اس لیے ان کے لیے جمعہ نہیں ہے اور عیدین بھی نہیں ہے. البتہ عیدین کے دن یعنی عید الفطر, عید الاضحیٰ, وہ اپنے گھر میں نفل نماز جیسے چاشت کی نماز ہے وہی پڑھیں, ان کے لیے عید کی نماز نہیں ہے. تراویح کے حوالے سے بھی تراویح کے متعلق جو سوال آیا ہے, البتہ تراویح سنت مؤکدہ ہے, یعنی یہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت ہے. خواتین بھی تراویح کی نماز پڑھیں, ان کے لیے جماعت ضروری نہیں, جماعت بالکل ان کے لیے نہیں ہے, بلکہ اپنے گھروں میں جہاں انہوں نے نماز کے لیے جگہ مقرر کی ہے وہیں پر وہ 20 رکعت تراویح 2 رکعت کے ساتھ 2 رکعت پر سلام پھیرتے ہوئے ادا کریں. حضور ایک اور سوال تھا کہ ابھی جیسا آپ نے فرمایا ہبہ اور وراثت کے حوالے سے, تو کچھ علاقوں میں ایسا ہوتا ہے کہ والدین کے انتقال کے بعد بھائی جو ہے وہ بہنوں سے کہتا ہے کہ بھئی آپ تہوار میں ہمارے یہاں پر آؤ جاؤ, آپ کا جو مان ہے, جو ہم آپ کی خدمت کریں, بس وہی آپ کا حق ہے. تو اس صورت میں کیا حکم ہے, کیا ایسا کرنا درست ہے؟ یہ جو سوال ہے ایک مستقل ٹاپک ہے جس پر کئی گھنٹے تقریر اور خطاب ہو سکتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے, یہ ہماری قوم میں کہاں سے پتہ نہیں جہالت آ گئی ہے کہ عورتوں کو حق نہیں دیا جاتا. والد کے انتقال کے بعد جس طرح میراث تقسیم ہوتی ہے تو وراثت میں جیسے بیٹے کا حق ہے ویسے بیٹی کا بھی حق ہے. یعنی باپ کی وراثت میں, باپ کی میراث میں جس طرح بیٹے کا حق ہے کہ بیٹا وارث ہے, ایسے ہی بیٹی بھی اس باپ کی بیٹی ہونے کی حیثیت سے بھی اس کا حق ہے. جی. شوہر کا انتقال ہوا تو بیوی ہونے کی حیثیت سے اس کا حق میراث میں ہے. جی. اسی طرح سے بھائی کا انتقال ہوا اور اس بھائی کی اولاد میں لڑکے نہیں ہیں تو وہاں بھی اس کا حق ہے. یعنی اسلام نے عورتوں کو کتنی حیثیت سے حق دیا ہے, یعنی بیوی ہونے کی حیثیت سے بھی میراث میں حق ہے, ماں ہونے کی حیثیت سے بھی حق ہے, بیٹی ہونے کے اعتبار سے بھی حق حاصل ہے. تو اب جو بھائی اگر یہ کہتا ہے کہ تم ہمارے گھر پہ آتے جاؤ, ہم تمہاری خدمت کریں گے اور تمہیں وقتاً فوقتاً تمہاری مدد کرتے رہیں گے اور یہاں میراث میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے, وہ گنہگار ہے. قیامت میں اس کی سخت پکڑ ہوگی, وہ حق مارنے والا گنہگار ہوگا. اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو شخص دنیا میں اگر کسی کا حق مارتا ہے, ایک بارش زمین بھی اگر ناجائز طور پر قبضہ کرتا ہے تو اسے قیامت کے دن اسی زمین کو توق بنا کر کے اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا. بڑی سخت سزا دی جائے گی. جو بھائی اپنی بہنوں کو حق نہیں دیتے ہیں وہ بہت بڑے گنہگار ہیں. میں تو اس سلسلے میں کئی تقریریں کر چکا ہوں اور کہتا ہوں کہ تمہاری نمازیں, نوافل روزے, یہاں تک کہ نوافل عمرے,
یہ سب ایک طرف رہ جائیں گے، اور اگر بہن کا حق نہیں دیا تو اس حق نہ دینے کی بنیاد پر جنت میں جانا بھی ممکن نہیں ہوگا۔ اللہ اس لیے کوشش کریں کہ بہن کا جو حق ہے وہ حق دے دیا جائے۔ اب ایک دوسرا سوال یہ بھی ہے اس کے ضمن میں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بہن کی ہم نے شادی کر دی اور شادی میں بہت زیادہ خرچ ہو گیا، تو اسی بنیاد پر وہ یہ کہتے ہیں کہ اب ہم نے ان کی شادی کر دی، اس میں خرچ ہو گیا، تو اب یہاں حق کیسے دے دیں گے؟ شادی میں آپ نے جو کچھ بھی خرچ کیا، یعنی بھائی نے اپنی بہن کی شادی میں جو کچھ خرچ کیا وہ تبرع احسان ہے، وہ میراث نہیں ہے۔ میراث میں پھر بھی اس بہن کا حق رہے گا۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور بلبل باغ مدینہ، حضور معلم الحجاج، سنی دعوت اسلامی۔ حضور تراویح سے ہی متعلق ایک سوال تھا کہ بہت ساری بہنیں یہ عذر پیش کرتی ہیں کہ ہمیں تراویح کی دعا یاد نہیں ہے، تو اس لیے ہم تراویح نہیں پڑھتی ہیں۔ تراویح کی نماز پڑھ لینا یہ ان کے لیے ضروری ہے، اگر دعا یاد بھی نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ جو تراویح کی دعا جو ہر 4 رکعت پر جو پڑھی جاتی ہے، سبحان الملک القدوس سبحان ذی العزت والجبر، تو یہ اگر یاد بھی نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس کی جگہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار پڑھیں، یا کوئی بھی دعا یاد ہو تو وہ دعا پڑھ سکتے ہیں، کوئی ضروری نہیں کہ وہی دعا پڑھیں، البتہ وہ دعا یاد کرنے کی کوشش کرتے رہیں، یاد ہو جائے تو بہتر ہے، اور اگر یاد نہ بھی ہو سکے تو کوئی حرج نہیں، بہرحال انہیں تراویح کی نماز پڑھنا ہے۔ اور ایک سوال تھا حضور کہ کسی بچے کی شادی میں اگر کسی نے زکوٰۃ دی ہے کہ بھی یہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے اور اسی سے شادی ہو، یعنی مختصر یہ ہے کہ ٹوٹل خرچ زکوٰۃ کے پیسوں سے اس شادی کا ہو رہا ہے، تو ایسی دعوت میں جانے کا کیا حکم ہے؟ اس سوال میں 2 چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ دینے والا جو زکوٰۃ کی رقم دے رہا ہے وہ دے کر کے مالک بنائے، صرف اس کو ہبہ نہ کرے، جی بلکہ جس کو دے رہا ہے، جیسے کہ لڑکی کے والد کو دے رہا ہے تو وہ لڑکی کے والد مستحق ہوں تو ان کو دیں گے تو زکوٰۃ ادا ہوگی، یا اگر والد مستحق نہیں ہے، بچی بالغہ ہے، وہ مستحقہ ہے تو اس کو دیں گے تو زکوٰۃ ادا ہوگی۔ اب وہ رقم دینے کے بعد اب وہ چاہے کس میں خرچ کریں، جی اگرچہ شادی کی نیت سے وہ دے رہے ہیں لیکن یہاں مالک بنانا ضروری ہے۔ جی بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ کھانا ہم کھلا دیں گے زکوٰۃ کی رقم سے، جی تو یہ درست نہیں ہے، جی تو اس لیے میں نے اس کی وضاحت کی ہے۔ اب یہاں جو آپ نے سوال کیا ہے اس میں دوسری چیز یہ ہے کہ زکوٰۃ کی رقم کے ذریعے شادی کا انتظام ہوا ہے، یعنی کھانے کا انتظام جی ہوا ہے، تو اس میں ہم جا سکتے ہیں کہ نہیں؟ جی جی مالک نصاب نے مستحق زکوٰۃ کو جب زکوٰۃ کی رقم دے دی جی تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو گئی، کیونکہ مستحق کو جب ملی رقم اور وہ مالک ہو گیا تو اب وہ زکوٰۃ ادھر ادا ہو گئی، لیکن وہ مستحق اگر کھلاتا ہے تو وہ ہمارے لیے وہ زکوٰۃ کی رقم نہیں ہے بلکہ اس کی طرف سے ہمارے لیے جائز اور حلال ہے۔ اس سلسلے میں وہ حدیث پاک جو بڑی مشہور ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم ایک صحابیہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے یہاں تشریف لے گئے تو حضور نے فرمایا کچھ کھانے کے لیے پیش کرو، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے یہاں صدقے کا گوشت ہے، اللہ صدقے کا گوشت ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکی صدقۃ لنا ہدیۃ، یہ تمہارے لیے صدقہ ہے اور ہمارے لیے ہدیہ ہے۔ سبحان تو جن کو ہم نے صدقہ دیا یا زکوٰۃ کی رقم دی تو مالک ہو گئے، ان کے لیے تو صدقہ اور زکوٰۃ ہے، لیکن وہ اگر کسی کو کھلا رہے ہیں تو وہ ہدیہ ہے، جی لہذا اس میں دعوت میں کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جی اللہ ہماری اس بہن کو جزائے خیر دے کہ جنہوں نے یہ سوال کیا اس کو تھوڑا سا اور، کیونکہ یہ سنی دعوت اسلامی کا اجتماع ہے ناسک میں، پہلے ہمارے یہاں پر جب شادی ہوتی تھی تو بڑی سادگی کے ساتھ ہوتی تھی، لیکن اب ناسک میں بھی یہ رواج بنتا جا رہا ہے کہ ہلدی میں ایک خاص قسم کے جوڑے پہنے جا رہے ہیں ہلدی میں، دوسرے دن پھر
جو ہے وہ مہندی کا پروگرام ہوتا ہے، اس میں بھی ایک خاص قسم کی ڈریس ہمارے بھائی ہماری بہنیں پہنتی ہیں، تو ان سب کا شریعت سے کوئی جو ہے تعلق نہیں ہے. اس لیے میں ہماری ماں اور بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس کام سے بچنے کی کوشش کریں، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم اصلاح کے طور پر گھر کے ذمہ دار سے کہتے ہیں کہ آپ ایسا نہ کریں، تو وہ کہتے ہیں گھر کی خواتین نہیں مانتی. تو اس لیے یہاں سے آپ یہ ذہن لے کر جائے کہ جس کام کا شریعت سے کوئی تعلق نہ ہو وہ کام اپنی زندگی میں نہ رائج کرے نہ اس کو رواج دے. حضور، ایک بہن اور سوال کرتی ہے کہ ہماری بچی کئی دن سے جو ہے وہ بیٹھی ہوئی، یعنی کوئی معقول رشتہ نہیں ہے، تو رشتے کے حوالے سے کوئی دعا آپ عنایت فرمائیں تاکہ اس کا ورد کر کے بچی کو کوئی معقول جو ہے رشتہ میسر آ جائے. ویسے رشتہ آنا یہ من جانب اللہ ہے، وہ انتظار کریں، کیونکہ دستور الہی یہ ہے کہ اس کے حق میں جو بہتر ہے وہ رشتہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے مقدر ہوتا ہے. تاخیر ہو رہی ہے تو پہلے صبر کرے اور ساتھ ساتھ اس کے لیے دعائیں بھی کرتی رہیں، کیونکہ دعائیں بھی بڑی مؤثر ہوتی ہیں. خاص طور پر جب نماز کی حالت میں ہوں تو 5 وقتہ نماز کی پابندی کریں، اور فجر کی نماز کی خاص طور پر فجر کی نماز میں، یعنی فجر کے لیے جب اٹھیں تو فریش ہونے کے بعد باوضو ہو کر سنت فجر پڑھنے کے بعد فرض اور سنت کے درمیان وہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ 100 مرتبہ پڑھیں، اور اس وقت دعا کریں. جو بھی دعا کریں انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی. اور رشتے کے لیے ایک مخصوص وظیفہ بھی یہ ہے کہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، وہ پاکی کی حالت میں یہ آیت روزانہ 100 مرتبہ پڑھیں. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. اس کو روزانہ 100 مرتبہ پڑھیں، اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں. انشاءاللہ مناسب اور موافق رشتہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آ سکتا ہے. جزاک اللہ. سر، وقت جو ہے وہ تمام ہوا. ہم دعا گو ہیں کہ اللہ ابھی جو آپ نے ایک بہن کو نصیحت کی وہ شادی کے موقع پر، جی اس سلسلے میں میری ایک خاص نصیحت یہ بھی ہے کہ شادیوں میں اور جتنی بھی ہمارے یہاں خاص طور پر خوشی کے موقع پر رسمیں ہوتی ہیں، ان میں نئی چیزوں کی ایجاد ہو رہی ہے. جی. اور نئی چیزوں کی ایجاد ہونے میں اسراف زیادہ ہو رہا ہے. جی. اسراف یعنی فضول خرچیاں، جبکہ اسراف اور فضول خرچی کے متعلق قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سخت مذمت فرمائی. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ. فضول خرچی نہ کر، فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں. تو یہ شادیوں میں جو آج کل بہت زیادہ فضول رسموں کی وجہ سے خرچ ہو رہے ہیں، اس میں اسراف ہو رہا ہے، فضول خرچیاں ہو رہی ہیں. میں خاص طور پر اپنی تمام ماں بہنوں اور بچیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جہاں تک ہو سکے فضول خرچی سے بچنے کی کوشش کریں، سادے انداز میں ہوں، کیونکہ اگر سادے انداز میں کریں تو کچھ بھی نقصان نہیں ہے، نہ کہیں آپ کی بے عزتی، بلکہ یہ جتنے سادے انداز میں بغیر اسراف کی شادی ہوتی ہے اس میں برکت بھی ہے. میں نے ابھی تک دیکھا کہ جتنا اسراف کیا جا رہا ہے اس کا نقصان اتنا ہے کہ چند دنوں میں وہ رشتہ ٹوٹتا نظر آ رہا ہے. یعنی طلاق کی کثرت، پہلے اتنی طلاق نہیں ہوتی تھی جتنی آج طلاق ہو رہی ہے. کہیں طلاق ہو رہی ہے، خلا ہو رہی ہے، گھر پہ آ کے بیٹھ گئی ہیں، تو لاکھوں روپے خرچ کرنے کے بعد یہ زندگی خراب ہو رہی ہے، زندگی برباد ہو رہی ہے، اس کی فکر کیوں نہیں کرتے؟ اور صاف طور پر یہ میں کھل کر کے کہنا چاہتا ہوں، جو خواتین ابھی بھی یہ ذہن میں لے کے بیٹھی ہیں کہ ہم کو اسراف ہی کرنا ہے، میں انہیں وہ منظر یاد دلانا چاہتا ہوں، جا کر کے ذرا فلسطین اور غزہ کی سرزمین پر دیکھ لیں کہ ان خواتین نے اپنے شوہروں کو، ان کے شوہروں کا سایہ سر سے اٹھ گیا اور بچے یتیم ہو گئے، آج وہ ایک روٹی کے ٹکڑے کے لیے ترس رہی ہیں. اللہ نہ کرے کبھی ایسا وقت آئے. لہذا فضول خرچی مت کرو، اس لیے کہ فضول خرچی کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی سخت ناراضگی اور قہر نازل ہوگا. وہ قہر الہی کا ہی اثر ہے کہ کبھی کبھی گھر سے باہر ہونا پڑتا ہے، گھر چھینے جاتے ہیں، جائیداد چھینی جاتی ہے، اور بے عزتی اور بے وقار کی زندگی ہوتی ہے. اس لیے اللہ کا خوف دل میں رکھ کر کے اپنے شادیوں میں اور دیگر رسموں میں شریعت مطہرہ کی روشنی میں جہاں تک اجازت ہے اسی کو کر کے اپنی خوشیاں منانے کی کوشش کریں، اور خاص طور پر شادی بیاہ میں فضول خرچی سے بچنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ
ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور آخر میں یہ بھی دعا کروں گا، اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، علم دین سیکھنے، علم دین حاصل کرنے، علم دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو ایمان پر زندہ رکھے، ایمانی پر خاتمہ نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین علیہ الصلاۃ والتسلیم وما علینا الا البلاغ المبین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ